کلام کا یہ معجزہ ہے کہ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ صاحب قرآن کے جسم کی زمین کیسی حفاظت کر رہی ہوگی؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم ناز سے بس کر گیا ہے، زمین کا وہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو گیا۔ آپ جب ایک حافظ قرآن کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو ایک عالم دین کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک عالم کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو ایک ولی کامل کا عالم کیا ہوگا؟ جب حافظ قرآن کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو صاحب قرآن جس کے بطن مبارک میں، جس کے رحم مبارک میں 9 مہینے تک جلوہ کر رہا ہو، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس میں مبارک کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ایک بہار، اسی بہار کے شہر اورنگ آباد ضلع میں ایک قصبہ بارہ گڑھ میں ایک بزرگ تھے، بالکل ان پڑھ، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی مدرسے کا انہوں نے منہ نہیں دیکھا، کسی عالم کے سامنے، کسی استاد کے آگے انہوں نے ثانوی تلمذ طے نہیں کیا، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر ان کا ایمان ایسا بنا دیا گیا تھا کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ان کے آگے ثانوی ادب طے کرتے نظر آتے تھے۔ میرے والد ماجد نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب وہ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے تو فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگتے۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، یا اللہ، جب وہ ان پڑھ تھے تو اتنا عربی میں، فصیح عربی میں لکھا ہوا قرآن کیسے پڑھتے تھے جب وہ ان پڑھ تھے؟ اے لوگو، قرآن تم بھی پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت وہ ان پڑھ بزرگ بھی کر رہے تھے۔ جانتے ہو وہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ وہ قرآن کھولتے اور پہلی سطر پر انگلی رکھتے اور انگلی پھیر کر کہتے، اے اللہ، اس سطر میں جو تو نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ دوسری سطر پر انگلی پھیرتے کہتے، اے اللہ، اس میں جو تو فرما رہا ہے وہ بھی سچ فرما رہا ہے۔ تیسری سطر پر انگلی پھیر کر کہتے، اے اللہ، اس میں جو تو نے فرمایا وہ بھی سچ فرمایا، اس میں جو تو نے فرمایا وہ بھی سچ فرمایا، اس پر بھی میرا ایمان، اس پر بھی میرا ایمان، اس پر بھی میرا ایمان۔ تھے تو وہ ان پڑھ، مگر خدا کی قسم ہر سطر پر وہ ایمان کی بات کر رہے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ بارہ گڑھ کے قبرستان میں قبروں کی کمی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی ایک قبر ہے کہ اس قبر سے جو مٹی بس کر گئی ہے وہ مٹی خوشبودار ہو گئی ہے، جو گھاس وہاں اگائی ہے وہ خوشبودار ہو گئی ہے، جو پودے وہاں اگائے ہیں وہ خوشبودار ہو گئے ہیں۔ ایک ان پڑھ جب اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں جو عالم ہے وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی اس کا عالم یہ ہے کہ اسی قبر سے جو مٹی بس کر جائے وہ خوشبودار ہو جائے، جو گھاس اگ جائے وہ خوشبودار ہو جائے، جو پودے اگ جائے وہ خوشبودار ہو جائے۔ جب ایک ان پڑھ کا یہ عالم ہے تو پڑھے لکھوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب ایک ان پڑھ کے حال کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو پڑھے لکھے کا عالم کیا ہوگا؟